احباب، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ملتان آرٹس فورم جو ایک ادارہ ہے اس کے زیر اہتمام منعقد کردہ فیسٹیول میں تشریف لائے۔ یہ جو ہمارا پہلا سیشن ہے یہ بک ریسائٹیشن سیشن ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو اگلے 20 منٹ 25 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں کچھ ڈائیورس سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے۔ تو حسب روایت، حسب معمول، ہم ایک فلیش فکشن سے شروع کریں گے جس کا عنوان ہے وائس ورثہ۔ اور جب قیدو نے ہیر کو بالوں سے پکڑا اور اس کے باپ سردار چوچک سیال کے سامنے لاپٹ کھا، تو چوچک نے اپنی نوکدار مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، دھاسوئے ہیریے، اے رانجھو تیرا کی لگتا ہے؟ تو ہیر کی آواز میں جیسے کسی نخلستان میں چوکڑیاں بھرتی ہرن کے گلے میں بندی گھنٹیوں کا سوز اتر آیا اور وہ جذب کے عالم میں دھیرے سے گنگنائی، رانجھا رانجھا کر دے نیمے آپے رانجھا ہوئی، سدونی مینوں دے دو رانجھا ہیر نہ آکو کوئی۔ اور پھر مورخ نے بتایا کہ رانجھا بھی تو ہیر ہیر کہتا خود ہیر سیال بن گیا تھا، لہٰذا جب وہ ایک دوسرے کے روبرو آئے تو ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ ایک اقتباس ہے سینٹرل چوک کے دیباچے جس کا عنوان ہے ایک سرقہ شدہ کتاب کی کہانی۔ سینٹرل چوک کو میں ایک سرقہ شدہ کتاب قرار دیتا ہوں۔ میں ایک سگھڑ آدمی کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جسے اس کا باپ امور خانہ داری میں خوب طاق کرنے کے بعد ایک مالدار عورت سے بیاہ دیتا ہے، لیکن جب ان کی اولاد نہیں ہو پاتی تو عورت اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دے کر ایک زیادہ سگھڑ آدمی کے ساتھ بیاہ رچا لیتی ہے۔ میں ایک مضطرب آدمی کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو اپنی پسند کے آدمی سے شادی کرنے کے لیے زہر کھا لیتی ہے، لیکن جب گھر والے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر مطلوبہ جگہ پر شادی کر دیتے ہیں تو ایک نوعمر لڑکے کی افلاطونی محبت میں گرفتار ہو کر زندگی بھر ناخوش رہتی ہے۔ میں ایک انقلابی لڑکے کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو اپنی زندگی کے پہلے سکول الیکشن میں ایک کرخت اور متشدد ہیڈ بوائے کا راستہ روکنے کے لیے ایک مہذب اور سمارٹ امیدوار کے لیے کیمپین کرتا ہے، اور اس وقت تک نچلا نہیں بیٹھتا جب تک اس کا حمایت کردہ امیدوار ہیڈ بوائے نہیں بن جاتا۔ تاہم اسے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ تمام ہیڈ بوائے ایک ہی جتنے پرتشدد ہوتے ہیں۔ میں ایک سنگھ کی بوڑھے کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو 70 برس کی عمر میں ایک 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اسے اس کی پسند کا مرد ڈھونڈنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ میں ایک کنواری لڑکی کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو ایک سائبر روم میں نیوڈ شو کرتی ہے اور اپنی پہلی ڈیٹ سے چند گھنٹے پہلے خودکشی کر لیتی ہے۔ میں ایک ایسے انسان کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو یہ نہیں جانتا کہ اس کا انٹرویو کرنے والی لڑکی دراصل مصنوعی ذہانت سے لیس ایک کمپیوٹر ایپ ہے جو اس کے سماجی رجحانات کا مطالعہ کر رہی ہے۔ میں ایک ایسے بندر کی کہانی لکھنا چاہتا تھا جس کا پورا خاندان انسانوں کے گروہ میں بدل گیا مگر اس نے آدمی بننے سے انکار کر دیا۔ ہر طرف کہانیاں بکھری تھیں، لیکن مصنف مر چکا تھا اور مصنف کی موت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ کتاب آفرینش میں مرقوم ہے کہ جب گوڈو پنجم کو اس کے چند سرکردہ درباریوں نے پاپائے اعظم کے ساتھ ساز باز کر کے عنان اقتدار سے محروم کر دیا تو وہ شہروں کی چکا چوند سے بیزار ہو کر جنگلوں میں جا نکلا اور 30 برس تک ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس کے سر پر ایک سیب گرا اور اس نے کشش ثقل کا قانون دریافت کر لیا۔ اسی دیباچے سے ایک آخری اقتباس۔ ایک مرکز گریز دوست کو بتایا کہ میری اگلی کتاب کا نام سینٹرل چوک ہوگا، تو یکایک اس کی آنکھیں چمک اٹھی، باچھیں کھل گئیں اور پیٹ تھر تھرانے لگا۔ اس نے نوم چومسکی، شاہ محمد مری، ولادیمیر پیوٹن اور عبدالستار تھیم کو بیک وقت کوٹ کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ یہ محض نام نہیں بلکہ ایک پوری تحریک ہے جو وحدانی طرز حکومت اور لسانی استعمار کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے کام آئے گی۔ موقع پر موجود ایک نستعلیق پروفیسر نے فوراً نقطہ اعتراض بلند کیا اور ایسے سیاسی مباحث کو ادب کی تفہیم کے لیے ناموزوں قرار دیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ سینٹرل چوک کا نام بدل کر مرکزی گزرگاہ رکھ دیا جائے کیونکہ اس کا صحیح اردو ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک لسانی فلسفر کتاب کو عنوان سن کر نہایت معنی خیز انداز میں مسکرایا
اور کافی دیر تک نگاہوں میں میری رد تشکیل کرتا رہا. پھر اس نے ہونٹ سکیڑے، تھوڑی کھجائی اور نہایت مرنجہ آواز میں گویا ہوا: پیتھو سینٹرزم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے برخوردار؟ وہی جو پوپو ماڈرنزم کے بارے میں. کیا مطلب؟ یہی کہ میں ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ایک مقامی دانشور کا خیال تھا کہ سینٹرل چوک دراصل گھنٹہ گھر چوک کی علامت ہے، کیونکہ گھنٹہ گھر ملتان اور ملتان کائنات کا مرکز ہے. کامریڈ بھائیوں نے عنوان کو سراہتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے. تاہم وہ یہ واضح کرنا بھول گئے کہ اسٹالن کا قول تھا یا ٹراٹسکی کا. اوکاڑا کے ایک غزل گو شاعر نے سینٹرل چوک کو پنجابی زبان کا استعارہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ پنجابی زبان کے 28 لہجے ہیں، مگر سب سے عمدہ لہجہ ماجھی ہے، جو صرف لاہور میں ہی بولا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی پرواز بمبئی تک ہے. جس کا منہ بولتا ثبوت کشور کمار کا مشہور گانا او ماجھی رے اور نواز الدین صدیقی کی معروف فلم ماجھی دا ماؤنٹین مین ہے. ڈاکٹر آصف نور کو پورا یقین تھا کہ سینٹرل چوک سے مراد جنسی اعضاء ہیں، جبکہ حسن عباس چاون اسے شریان اعظم قرار دینے پر بضد تھا. میں نے یہ تمام بیانیے نہایت خندہ پیشانی سے سنے. جب گالی دینے کو جی چاہا سگریٹ سلگا لی. سگریٹ ختم ہو گئے تو بال پوائنٹ چباتا رہا. یہ ایک مختصر افسانہ ہے جو ایک بچے کی آنکھ سے جس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا نام ہے ایک پرندے کی موت. ابو ایک پرندے کی موت. ابو، بڑے ماموں، چھوٹے چچا، پنک پینتھر اور ٹارزن کی چیدہ خصوصیات پر سیر حاصل غور کرنے اور ایک بھرپور تقابلی جائزہ لینے کے بعد میں نے ٹارزن بننے کا فیصلہ کیا. کوئی بھی ہوش مند بچہ یقیناً یہی کرتا. محلے اور اسکول کے سبھی دوستوں نے اس فیصلے کو خوب سراہا. جہانگیر شاہ عرف جونی غدار نے تو منکو بننے کی آفر بھی کی، جو میں نے بخوشی قبول کر لی. لیکن جو ہی اس نے بیانے کی بات چھیڑی اور میرے نئے نویلے جیومیٹری باکس کو للچائی نگاہوں سے دیکھا تو میں فی الفور اپنی بات سے مکر گیا. جواباً وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. اس نے پہلے تو مکاری سے لبریز ایک فلک شگاف کہکا لگایا، پھر بائیں آنکھ میچتے ہوئے بولا کہ جنگل تو دور کی بات، درخت نگوڑے بھی خال خال بچے ہیں. ابھی میں اس کی باتوں کے وزن کو تول ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے چشماٹو کہا اور میرے کانوں کو لمبوترا اور گالوں کو پچکا ہوا قرار دیا. میں چاہتا تو اس کے بازو یا کان پہ ایسی بتیسی گاڑتا کہ اسے نانی یاد آ جاتی، مگر اس کے چہرے پہ ایک دھتکارے ہوئے بندر جیسی مسکینی رقم تھی. چنانچہ میں نے اسے دکھ کا فائدہ دیتے ہوئے معاف کر دیا. جونی غدار کم از کم اس حد تک تو سچا تھا کہ گرد و نواح میں کوئی جنگل وغیرہ موجود نہ تھا. تاہم اس کی اندھا دھند سچائی ایک نیک نیت اعلی بصیرت کے بجائے دشمن ملکوں کے مذموم پروپیگنڈے جیسی تھی، جس کے منفی اثرات سے بچنا جتنا ضروری تھا اتنا محال بھی تھا. وہ اس وقت تک اپنی ہرزہ سرائیوں اور گل افشانیوں سے باز نہ آیا جب تک اس نے میری خود اعتمادی کی فال سیلنگ میں ایک وسیع دراڑ نہ ڈال لی. ایک حقیقی اور ٹیکسٹ بک ٹارزن بننے کا امکان معدوم ہوتا دکھائی دیا تو میں نے اپنی تمام تر تخلیقی قوتوں کو بروکار لاتے ہوئے شہری ٹارزن بننے کا فیصلہ کیا. مگر ایک شہری ٹارزن کا تصور جو دھاری دار لنگوٹ کے بجائے ڈھیلا ڈھالا برمودا یا گھٹنوں سے پھٹی ہوئی جینز پہنتا ہو اور جس کے کندھوں پر بندر کے بجائے ایک چاؤں چاؤں کرتا پاڈل یا دم ہلاتی سیامی بلی ہو، دوسری اور تیسری بار سوچنے پر نہایت مذاق خیز اور بیہودہ محسوس ہوا. ٹارزن ہی کیوں؟ کچھ اور بھی تو بنا جا سکتا ہے. کیا یہ ٹوٹنے کا عمل تھا؟ میں ایک دم ٹھٹر سا گیا. کمسن آنکھوں کا پہلا خواب ابھی ٹھیک سے پر بھی نہ کھولنے پایا تھا کہ حقیقت کی سنگلاخ دیوار سے ٹکرا کے گر پڑا. اور احباب، یہ آخری پیسج جو میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہ ڈشما سے اور حال میں کافی سارے لوگ ہوں گے جو اتنا زیادہ ڈشما سن چکے ہیں کہ وہ اس کو نہیں سننا چاہیں گے، تو میں اس کا ایک مختصر ٹکڑا پیش کرنے کی کوشش کروں گا. فلسفوں کا تصادم. مجسمہ آزادی کے بالمقابل ایک کشادہ مگر انڈر گراؤنڈ سنیما ہال واقع ہے، جہاں اب سے کچھ ہی دیر بعد خطیر رقم سے تیار کی گئی اینیمیٹڈ فلم ڈشما کا انٹلیکچول پریمیئر شو منعقد ہوگا، جس کا مرکزی خیال سیموئل ہنٹنگٹن کی شور آفاق کتاب
تہذیبوں کے تصادم سے ماخوذ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گوتم بدھ اور انتونیو گرامچی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے جمائیاں لے رہے ہیں۔ ایڈورڈ سعید لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر کینڈی کرش نامی گیم کھیلتے ہوئے، جبکہ سیمون ڈبوار اپنی فیس بک کمیونٹی حکمران عورت کا سٹیٹس اپڈیٹ چیک کرتے ہوئے ان تمام عوامل کو احاطۂ تصور میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جو ایک مادر سری نظام کے قیام میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور ہٹلر ریڈ کارپٹ پر موجود ہیں، جہاں وہ پوز بدل بدل کر ہر ممکن اور ناممکن طریقے سے سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک نفیس سی آرام کرسی پر اکڑوں بیٹھا والٹیر ہٹلر اور ٹرمپ پر نت نئی جگتوں اور بھکتیوں کے روڑے اور پتھر اچھالتے ہوئے مسلسل بائیں آنکھ میچتا ہے اور فلک شگاف کہہ کے لگاتا ہے۔ دونوں حضرات اس کی ہذیانی، شرمناک اور اخلاق سے آری گفتگو اور ہنسی کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی اثناء میں نریندر مودی اور رونا بارتھ سنیما ہال کے ساتھ ملک چھوٹے سے گراسی پلاٹ میں چڑی بلے کا ایک نہایت سنسنی خیز میچ کھیلتے ہوئے، جبکہ ریفری کے فرائض سیموئل ہنٹنگٹن سر انجام دے رہا ہے۔ کٹ گرامچی سر کھجاتے ہوئے، پیارے ایڈورڈ، یہ جو تم ویڈیو گیم کھیل رہے ہو، بتاتا چلوں یہ بھی انہی سرمایہ داروں کے سازشی ذہن کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی کو نہایت مکاری کے ساتھ لوگوں کی مرضی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سعید بدستور گیم کھیلتے ہوئے، کون سے سرمایہ دار بھیا جی، مشرق والے یا مغرب والے؟ گرامچی آنکھیں سکیڑتے ہوئے، دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ سعید بیک چار مسکرا دیتا ہے، واہ واہ کیا کہنا ہے، نہایت خوبصورت اور اتنا ہی بے محل۔ گرامچی چڑھانے کس انداز میں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے بچے، سعید یقیناً اگر صحیح سمت میں کیا گیا ہو تو۔ گرامچی یک لخت بھڑکتے ہوئے، صحیح سمت کی بات مت کرو لڑکے، تم وہی ہو نا جس نے اورینٹلزم نام کی ایک 1.5 انچی مسجد بنا رکھی ہے جس کے تحت مشرق کے ہر فرد کو مظلومیت اور بیچارگی کا غیر مشروط لائسنس حاصل ہے، چاہے وہ ایک ظالم اور صفاق آمر ہی کیوں نہ ہو۔ سعید استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے، برادر غیر نسبتی، پہلے تو اس امر کی توضیح کر لیجئے کہ مسجد کا سائز 1.5 انچ نہیں بلکہ 2 انچ ہے۔ مزید برآں اورینٹلزم کو سراہنے کے لیے شکریہ، حالانکہ آپ کا نسلی تعصب اور تہذیبی برتری کا زوم میری ان بظاہر حماقت زدہ آنکھوں سے مخفی نہ رہ پایا تھا۔ گرامچی تعصب سے سر ہلاتے ہوئے، دیکھو سعید، اگر تم شک کی گود میں جنم لینے والے چوہے نہ ہوتے تو یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہو سکتی تھی۔ تمہاری کاہلی اور بے عملی نے آج تک کسی عالمگیر انقلاب کی راہ ہموار نہیں ہونے دی۔ یاد رکھو، نہ صرف ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں جو ہم نے کیا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جواب دہ ہیں جو ہم نے نہیں کیا۔ سعید ماتھے پر تیوریاں سجائے، میرا سوال محض یہ ہے کہ مجھے خود کو دیکھنے، پہچاننے اور سمجھنے کے لیے تمہاری آنکھیں کیوں مستعار لینی پڑتی ہیں، اور آنکھیں بھی وہ جو اپنی مرضی کا سچ دکھائیں؟ چلو، میں تو مشرق کا ایک فرد تھا، قدم قدم پر قبیلوں، فرقوں اور گروہوں میں بٹا ہوا، خواہش مرگ کے شیرے میں لت پت، مفلس، بیمار، تنگ نظر اور ادھورا۔ تم تو مگر مائٹی مغرب کے ایک مکمل آدمی تھے، بے تحاشا اور بھرپور۔ تم نے کیا کیا؟ تاریخ کے نام پر مجھے میری کمتری اور کم ظرفی کے قصے سنائے، میرے رنگ اور میری زبان کا مذاق اڑایا، میری عورتوں کو بدصورت اور غلیظ کہہ کر ان کا دل توڑا، میرے خداؤں کی تضحیک کی۔ سیمون ڈبوار ایڈورڈ سعید کی گرج دار آواز سے متاثر ہو کر فیس بک کی دنیا سے باہر نکلتی ہے اور اپنی ٹیبلٹ ایک جانب رکھتے ہوئے اسے اندر تک ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ سیمون، مسٹر ایڈورڈ، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میں غمزدہ عورت ہوں جس نے اپنے شکاری مرد کو خطروں سے بچانے کے لیے زراعت کا فن دریافت کیا، اور ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ زراعت کا فن دریافت ہوتے ہی مجھے ناقص اور کمزور ہونے کا تانا دے کر غلام بنا لیا گیا۔ آج 5000 سال گزر جانے کے بعد بھی فرق محض اتنا ہے کہ زنجیر کی لمبائی بڑھا دی گئی ہے اور مالک بدل چکے ہیں۔ یہ نئے مالک ذرا مہذب اور چالاک ہیں، شبہ تک نہیں ہونے دیتے کہ جس کی نیلامی ہو رہی ہے وہ اصل میں کسی جاپانی گاڑی کا نیا ماڈل ہے یا ہم جیسی کوئی دوسری عورت ہے۔ آپ سے مجھے بس یہی شکوہ ہے کہ جو ہی عورت کا ذکر آیا آپ نے فٹافٹ میری عورت کہہ کر اپنے مالکانہ حقوق مشتہر کر دیے۔ سعید ایک دم شرمندہ ہوتے اور پھر اگلے ہی لمحے ایک شریر سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سموئے۔
معذرت چاہتا ہوں مادام کہ میرا کوئی جملہ یا لفظ آپ کو تکلیف دینے کا سبب بنا، لیکن ابھی میں نے آپ کی گفتگو کو ذہن کے پردے پر دہرایا تو یوں لگا جیسے ایک بار آپ نے بھی میرا مرد یا اپنا مرد جیسا کوئی لفظ استعمال کیا تھا۔ کام ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ شمون اور سعید کی باتیں سن کر گوتم بدھ مراقبے سے باہر آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، خلا میں دیکھتا ہے اور کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گوتم شمون کی طرف دیکھتے ہوئے یشودھرا، پھر سعید پر ایک چٹی سی نگاہ ڈالتے ہوئے راہولا۔ گوتم کی آواز اتنی نحیف و نزار ہے کہ شمون اور سعید دونوں یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ بدھ نے ان کی صورت میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک لہجے کے لیے صحیح مگر پھر سے مجسم ہوتے دیکھا اور فراموش بھی کر دیا۔ نروان کی مالا مگر اسی ایک لہجے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ گرامچی سعید اور شمون کو بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے نہایت ذی قدر شمون اور اتنے ہی ذی وقار سعید لفظ دھوکہ دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی جیسے لفظوں کو ملا کر بادشاہ کا بیٹا ایک تربیہ کہانی تشکیل دے سکتا ہے اور مزدور کی بیٹی ایک المیہ کو جنم دے سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ دونوں میری گفتگو کو سمجھنے میں ناکام رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم سب ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھنے میں ناکام رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر عہد کے لوگوں کی گفتگو کو سمجھنے میں ناکام رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آج تک کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کو سمجھ ہی نہ پایا ہو، اور جسے ہم سمجھنا کہتے اور سمجھتے ہوں وہ اصل میں نہ سمجھنا ہو۔ اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی، یعنی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ سعید کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کندھے چکا دیتا ہے۔ شمون پر جھپکائے بغیر گرامچی کو دیکھتی رہتی ہے۔ گوتم آنکھیں موندے نروان کی مالا کے ٹوٹے امنگوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ گرامچی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مذکورہ بالا نکات کی روشنی میں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی مانند غلامی کو صفحہ ہستی سے کھرچ ڈالنا چاہتا ہوں، تاہم میں آپ کی طرح قوم، ملک، مذہب، جنس، رنگ، نسل، زبان اور جغرافی کی حد بندیوں میں قید ہو کر نہیں سوچتا، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب یا مرد اور عورت کے بجائے حاکم اور محکوم کی جنگ ہے جو ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہتی۔ المیہ مگر یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی پر حاکم کا قبضہ ہو گیا اور محکومی اپنی معلوم تاریخ کے سیاہ ترین دور میں داخل ہو گئی۔ یوں مردانہ وار لڑائی کے بجائے مکر آلود جنگوں نے رواج پایا اور دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔ شمون جو کافی دیر سے کچھ بولنے کی منتظر تھی بالآخر بول پڑتی ہے۔ شمون موسیو باقی تو سب ٹھیک ہے مگر لفظ مردانہ وار اسی ڈری سہمی اور خوف زدہ مردانگی کا اظہار ہے جو لفظ زنانہ وار کو تحقیر اور تنقیص کی علامت میں ڈھال کر بالآخر ایک گالی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لمحے گوتم بدھ نے ایک جھٹکے سے نروان کی ٹوٹی ہوئی مالا کے تمام منکے سمیٹ لیے اور کسی اندیکھے درد کی شدت کو روح کی آخری حد تک پھیلی بوجھل ویرانی میں جذب کر ڈالا۔ گوتم بدھ، میرے عزیزو تمام دکھ ہے، یہ صبح دکھ ہے، یہ شام دکھ ہے۔ سعید گوتم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے لاڈ بدھا، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن اندھیرا ہے تو روشنی بھی ہوگی اور نفرت ہے تو محبت بھی ہوگی، لہٰذا اگر تمام دکھ نام کی کوئی چیز سچ میں موجود ہوئی تو تمام خوشی بھی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی۔ گوتم کچھ سوچتا ہے، پھر اس بات میں سر ہلا دیتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ شمون اور سعید نہایت عقیدت اور احترام سے اسے مسکراتا دیکھتے ہیں اور نظریں جھکا لیتے ہیں۔ بدھ چھت کے فانوس پر نظریں گاڑے، دکھ جہاں سے جنم لیتا ہے وہیں خوشی ہے اور خوشی جہاں سے پھوٹتی ہے وہیں دکھ ہے، اور یہ بھی کون جانے دکھ اور خوشی اصل میں ایک ہی ہوں۔ میرا نروان دکھ میں تھا بالک، تم چاہو تو اسے خوشی میں بھی تلاش کر سکتے ہو، جی سکتے ہو۔ ٹھس ٹھس ٹھس، تھا تھا تھا۔ اسی اسنا میں ایک شخص منہ پر ڈھاٹا باندھے اور ہاتھ میں پستول پکڑے سنما ہال میں داخل ہوتا ہے اور ہوائی فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد ایک دوسرا نقاب پوش کمانڈر نمودار ہوتا ہے اور حاضرین پر پستول تان لیتا ہے۔ گوتم بدھ کے علاوہ باقی تمام افراد خوف زدہ ہو کر ہینڈز اپ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ گوتم بدھ اسی زاویے میں اور اتنے ہی اطمینان کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھا رہتا ہے۔ گرامچی اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سعید گلا کھنکارتے ہوئے، بھائی صاحب اگر آپ مسلم یا ایشیائی دہشت گرد ہیں تو یقین کیجئے میں ان حالات کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں جس کے تحت آپ کو ایک باوقار مزاحمتی تحریک کا حصہ بننا پڑا۔ باخدا آپ جناب کسی غلط فہمی میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیجئے گا، انشاءاللہ میرا شمار دوستوں میں پائیں گے۔ پہلا اسلحہ بردار اپنے پستول کا رخ سعید کی طرف کرتے ہوئے،
بکواس بند کر مریل ٹٹو، میں پچھلی 7 نسلوں سے ساؤتھی ہوں اور امریکہ جیسے چوں کے مربع میں 2 صدیاں گزار چکنے کے باوجود اپنی اساس میں خالص اطالوی ہوں، لہٰذا تم سے کہیں زیادہ امن پسند اور مہذب بھی ہوں۔ واضح کرتا چلوں، اگر تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل گئے تو میں اس پسٹول کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ مزید واضح کر دوں کہ ایک مریل عربی خچر کو مارتے ہو مجھے ذرا برابر دکھ نہ ہوگا۔ سعید باضابطہ کپ کپاتے اور منمناتے ہوئے، ڈاکو بھائی خدا کے لیے گولی مت چلانا، میں پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں، میری جیب میں $42 اور 18 سینٹ ہیں اور کیوں موبائل کا سمارٹ فون بھی ہے، انہیں تم اپنا ہی سمجھو، بس گولی مت چلانا۔ دونوں اسلحہ بردار ایڈورڈ سعید کی گزارشات سن کر کہکانے لگتے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بار پھر ہال کا دروازہ کھلتا ہے، والٹیر اندر داخل ہوتا ہے، ایک لمحے کو حیرت سے سارا منظر دیکھتا ہے، پھر ماتھا پیٹ لیتا ہے۔ والٹیر: معذرت چاہتا ہوں دوستو، میں آپ کو ان اذیت پسند مسخروں سے بچا نہیں سکا۔ وہ لمبے والا ٹرمپ ہے اور چھوٹے والا ہٹلر ہے، ان کو بھی سموئل نے پریمیئر پر بلایا ہوا ہے، وجہ وہ خود جانتا ہوگا یا میرا خدا جانتا ہوگا، آخر اس ذکر سے پوچھنا تو شاید اتنی جلدی ممکن نہ ہو، اول اس ذکر سے ضرور پوچھوں گا۔ گرامچی، سعید اور سمون اس وقت تک ہاتھ نیچے نہیں کر لیتے اور اپنی اپنی نشستوں پر نہیں بیٹھ جاتے جب تک ہٹلر اور ٹرمپ اپنے اپنے ڈھاٹے اتار نہیں دیتے۔ ہٹلر نہایت ناگواری سے: اے اسفل اعظم، اے ارذل مطلق، تم وہ واحد غیر یہودی ہو جس سے میں یہودیوں جتنی نفرت کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر اور نہ آتے تو کون سی قیامت آ جاتی، بس ہمیں لارڈ بدھا کا شو دیکھنے کو مل جاتا، اور سعید تو دھاڑے مار مار کر رونے ہی والا تھا۔ سعید ذرا کھسیاتا، وہ تو بس ذرا میں ایکٹنگ کر رہا تھا، ادھر تمہاری توجہ ہٹتی ادھر پسٹول چھین لیتا۔ گرامچی سعید کی بات سن کر برا سمو بناتے ہوئے: جی بالکل، ریکارڈ کی درستی کے لیے بتاتا چلوں، سعید صاحب پچھلے جنم میں ٹارزن اور اس سے پچھلے جنم میں کنگ کانگ تھے۔ سمون اپنے حواس بحال کرتے ہوئے: اگلے جنم موئے بیٹیا نہ کیجو، اگلے جنم موئے بیٹیا نہ کیجو۔ گوتم بدھ ایک عالم ثبات میں آنکھیں موندے: تمام دکھ ہے، تمام دکھ ہے۔ والٹیر اس دوران ایک کرسی سنبھال چکا ہے جس پر حسب عادت یا علت اکڑوں بیٹھا ہے اور اس نئی صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کندھے چکاتے ہوئے: صاحبو، حیران میں اس بات پر ہوں کہ 4 دانگ عالم میں آپ کی ذہانت اور فساد کے چرچے، اور آپ میں سے کسی ایک کو شک تک نہیں گزرا کہ یہ سب ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے، فلم سے پہلے کی ایک فلم بھی تو ہو سکتی ہے۔ آخر نیو یارک ہے بھائی، لائبیریا یا عراق تو نہیں جو دن دھاڑے ایسی واردات ہو جاتی۔ گرامچی ایک طنز سے ہنکارا بھرتے ہوئے: یہی تو خطرے کی اصل بات تھی کہ ہم نیو یارک میں ہیں بھائیو، اور جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا غیر محفوظ ہو چکی ہے اور اس میں سب سے مرکزی کردار تمہاری گورنمنٹ، فوج اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہے۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ ٹرمپ: اچھا، میرا تو خیال تھا اس کے ذمہ دار عربی، ویتنامی، کیوبن، میکسیکن، افغانی، ایرانی اور پاکستانی ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کے لیے شکریہ۔ ایڈورڈ سعید حلق کی پوری شدت سے: مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل۔ ہٹلر جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ٹرمپ کا بغل بچہ تھا، مرگ بر اسرائیل کا نعرہ سنتے ہی سعید کا ہمنوا بن جاتا ہے۔ دونوں کم از کم 10 بار یہ نعرہ لگاتے ہیں، پھر واپس اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ گوتم بدھ نظریں جھکائے: موت ہی تو زندگی ہے بالک، زندگی بھی تو موت ہے۔ ٹرمپ خود کو تنہا پا کر سمون اور والٹیر کی طرف امداد طلب نگاہوں سے دیکھتا ہے تو سمون یوں ظاہر کرتی ہے جیسے اچانک اس کی بینائی چلی گئی ہو۔ والٹیر اپنے ہاتھوں کی درمیانی انگلیاں اوپر اٹھا کر ایک عدد فوش اشارہ تیار کرتا ہے تو ٹرمپ احتیاطاً حال سے واک آؤٹ کر جاتا ہے۔ گوتم بدھ اپنا آلاب جاری رکھتا ہے: ثبات دکھ ہے، دوام دکھ ہے، سکوت دکھ ہے، کلام دکھ ہے۔ ہٹلر کو چھوڑتے ہوئے: احباب، ابھی لارڈ بدھا کی باتیں سن کر میرے ذہن میں خیال آیا ہے۔ گوتم بدھ کے علاوہ باقی تمام افراد اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہٹلر ذرا توقف کرتے ہوئے: آخر وہ کون ہے جو ہم سے ہمارا والہانہ پن، بے ساختگی اور ازلی اچھائی چھین لیتا ہے اور ہمیں ویسا بنا دیتا ہے جیسے ہم ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں درد سے کراتے ہوئے لوگوں کی بے بسی پر ہنسنے کی ترغیب دیتی ہے؟ زندگی دکھوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ محبت کی عدم موجودگی اسے دکھوں کا گھر بناتی ہے۔ والٹر ایک دم نفی میں سر ہلاتے ہوئے: تمہاری یہ ناپختہ اور خام محبت اس اندھی لڑکی کو کیا دے سکتی ہے جسے چودھری کا بیٹا اغوا کر کے لے گیا اور 3 دنوں کے بعد اس کی برہنہ لاش کچرے کے ڈھیر پر سے ملی؟ پھر ذرا توقف کرتے ہوئے: میں انصاف کے ساتھ ہوں اور آزادی کے ساتھ ہوں۔ گرامچی: محبت بھی اہم ہے، مگر میں اپنا ووٹ انصاف اور آزادی کے حق میں استعمال کرنا چاہوں گا۔ سعید: اور مساوات کے بارے میں کیا خیال ہے مغرب کے درخشاں ستاروں؟
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. سمون یہ وہی محبت ہے نا جس کے نام پر عورت کو استحصال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا گیا. والٹیر. اور یہ بھی تو دیکھیے کہہ کون رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، بھیڑیوں کا ایک گروہ گوشت خوری کی مذمت میں پریس کانفرنس کر رہا تھا. معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ایک رپورٹر بکری ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی. ہٹلر. مگر کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے کہ ایک بھیڑیا کسی سیاہ رات کی گھپ خاموشی میں اپنے اندر جھانکتا ہے اور دل کے آئینے میں اپنی مکروہ صورت دیکھنے کے بعد زار و قطار روتا چلا جاتا ہے. جانتے ہو اس بھیڑیے کا المیہ کیا ہے؟ وہ جتنا بھی چاہے خود کو بدل لے، جنگل کے باقی جانور اس کو واپس وہی بھیڑیا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. ولن جتنا بھی پارسا ہو جائے ہیرو نہیں بن سکتا. والٹیر. شیکسپیئر کے ایک معروف ڈرامہ ہے مرچنٹ آف دا وینس، تم نے یقیناً نہیں پڑھا ہوگا. اسی ڈرامے کی ایک لائن ہے کہ شیطان جب چاہے اپنے مفاد کی خاطر بائبل سے آیتیں پڑھ کر سنا ڈالے. ہٹلر. شیطان کی مذمت میں لکھے گئے ناول کو پڑھنے سے پہلے یہ تسلی ضرور کر لی جائے کہیں مصنف کا نام خدا تو نہیں. پورا سچ اور مکمل اچھائی، پورا سچ اور مکمل اچھائی صرف پادری کے خواب اور پرائمری اسکول کی کتاب میں ہوتے ہیں. سوال پھر وہی کہ جو جیسا ہے ہمیشہ ویسا ہی کیوں رہے؟ ہر نیا دن پہلے جیسے ہی کیوں ہو؟ کتنا مزہ آئے رات کا قیدی صبح کو جاگے تو بادشاہ ہو، اور وہی بادشاہ اگلے روز ایک جوکر ہو، اور اس سے اگلی صبح ایک مالی ہو، اور پھر ایک شیرخوار بچہ، اور پھر ایک کنیز ہو، اور پھر ایک درخت، اور پھر ایک پرندہ، اور ایک جگنو. گوتم بدھ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اپنے گلے سے نروان کی مالا اتار کر ہٹلر کی گردن میں ڈال دیتا ہے. گوتم بدھ. پچھلے لمحے تم کچھ بھی ہو سکتے تھے، اگلے لمحے تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، مگر اس لمحے تم ایک بدھ ہو. آؤ میرے ساتھ مل کر کوئی جنگل تلاش کریں اور اس بار برگد کے بجائے نیم کی چھاؤں میں نروان ڈھونڈیں گے. جو جیسا ہے ہمیشہ ویسا ہی کیوں رہے؟ سب کچھ جیسے رک سا گیا ہے. تمام لوگ اسی ایک لمحے میں منجمد بیٹھے ہیں. اچانک ہٹلر